بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب: اگر نگلنے کا خدشہ ہو تو نہ کریں، مسواک بہترین متبادل ہے۔ سوال: استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ جواب: جب انسان سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اس کا استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اس کی چند نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دل کا سکون اور روحانی خوشی۔ جب استغفار قبول ہو جاتا ہے تو دل ہلکا محسوس ہوتا ہے، پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں اور انسان کو اندرونی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، گناہوں سے نفرت اور نیک کاموں کی طرف رغبت۔ استغفار کے بعد انسان خود کو گناہوں سے بچنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، رزق میں برکت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار کرنے والے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں اور تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، دعاؤں کی قبولیت۔ استغفار کرنے والا جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعائیں جلد قبول ہونے لگتی ہیں، کیونکہ گناہوں کی معافی کے بعد دل پاک ہو جاتا ہے۔ 5، مصیبتوں اور آزمائشوں کا ہٹ جانا۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان کر دیتے ہیں اور وہ غیر متوقع طور پر مسائل سے نکل جاتا ہے۔ سوال: رمضان میں لیلۃ القدر کس رات میں آتی ہے؟ جواب: آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک میں آتی ہے، خاص طور پر 27ویں شب کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ سوال: کون سے 5 شوہر جہنم میں جائیں گے؟ جواب: اسلام میں شوہر اور بیوی کے درمیان حقوق اور فرائض کا ایک خاص نظام ہے۔ اگر شوہر کچھ بڑے گناہ کرتا ہے اور ان پر توبہ نہیں کرتا تو وہ جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے۔ وہ 5 شوہر جو جہنم میں جا سکتے ہیں: نمبر 1، جو بیوی پر ظلم کرے۔ جو شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اسے مارتا پیٹتا ہے یا اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ سخت گنہگار ہے اور جہنم کی وعید میں شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بیوی کا نان نفقہ نہ دینے والا۔ جو شوہر اپنی بیوی کی ضروریات پوری نہیں کرتا، نہ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، نہ لباس اور رہائش کا انتظام کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ نمبر 3، بیوی کے ساتھ بدکاری کرنے والا۔ جو شوہر زنا یا حرام تعلقات میں ملوث ہوتا ہے یا اپنی بیوی کو بھی حرام کاموں پر مجبور کرتا ہے، وہ سخت عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، دین سے غافل اور فاسق شوہر۔ جو شوہر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دین کے دیگر احکامات کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی دین سے دور کرتا ہے، وہ جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، بیوی پر جھوٹے الزام لگانے والا۔ جو شوہر اپنی بیوی پر زنا یا کسی دوسری بدکاری کا الزام جھوٹا لگاتا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا پائے گا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اگر شوہر مسلسل کرتا رہے اور توبہ نہ کرے تو وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں سر میں تیل لگایا جا سکتا ہے؟ جواب: ہاں، روزے کی حالت میں تیل لگانے سے کوئی حرج نہیں۔ سوال: خواب میں کیا چیز دیکھنا موت قریب آنے کی نشانی ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات اور تعبیر خواب کے متعلق کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو کسی شخص کی موت کے قریب ہونے کی نشانی ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ حتمی علم اللہ کے پاس ہے، لیکن علماء نے کچھ خوابوں کو موت کی علامت کے طور پر بیان کیا ہے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو سفید یا سیاہ کفن میں دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں خود کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھے تو یہ اس کی موت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ سورج، چاند یا ستاروں کو گرتے ہوئے دیکھنا۔ بعض علماء کے مطابق اگر کوئی شخص خواب میں آسمانی اجسام، چاند، سورج یا ستارے کو گرتے یا بجھتے دیکھے تو یہ کسی بڑی شخصیت یا خود خواب دیکھنے والے کی موت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ خود کو قبر میں یا قبر کھودتے دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے لیے قبر کھودتا دیکھے یا خود کو قبر میں لیٹا ہوا دیکھے تو اس کی جلد موت کی علامت ہو سکتی ہے۔
مردہ رشتہ داروں کو بلاتے دیکھنا، اگر خواب میں کوئی فوت شدہ عزیز کسی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور وہ شخص اس کے ساتھ چلا جاتا ہے تو یہ اس کی دنیا سے جلد رخصت ہونے کی علامت ہو سکتا ہے۔ دروازہ بند ہوتا دیکھنا، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر کا دروازہ اچانک بند ہو گیا اور وہ کھولنے کی کوشش کے باوجود نہیں کھول رہا تو یہ بھی موت کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ پانی یا آئینہ میں اپنی شکل نہ دیکھنا، اگر کوئی شخص خواب میں پانی یا آئینے میں اپنا عکس نہ دیکھے تو بعض مفسرین کے مطابق یہ بھی اس کی موت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ نیا لباس پہن کر اتار دینا، اگر کوئی خواب میں نیا لباس پہنتا ہے اور فوراً اتار دیتا ہے یا کوئی اور اتار دیتا ہے تو یہ بھی موت کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ خواب محض نشانیاں ہیں، حتمی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایسے خواب بار بار آئیں تو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، نیک اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگیں۔ سوال: کیا روزے میں ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اگر پانی اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ سوال: رمضان شریف کا چاند دیکھ کر کتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والا پورا سال غم اور پریشانیوں سے دور رہتا ہے؟ جواب: رمضان کا چاند دیکھ کر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والا پورا سال اللہ کی رحمت میں رہتا ہے اور غم، پریشانیاں اور مصیبتیں اس سے دور رہتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے چاند کو دیکھتے ہی آیت الکرسی پڑھ کر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رزق، عزت اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص بھی پڑھنا فائدہ مند ہے۔ سوال: صدقہ اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ جواب: زکوٰۃ فرض ہے جبکہ صدقہ نفلی عبادت ہے جو کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے۔ سوال: خواب میں کیا چیز دیکھنا مصیبت آنے کی نشانی ہے؟ جواب: کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو مصیبت، آزمائش یا پریشانی کی نشانی سمجھے جاتے ہیں، جیسے سانپ یا بچھو دیکھنا، دشمنوں کی سازش یا خطرے کی علامت، کپڑوں کا جل جانا یا پھٹ جانا، عزت یا مال میں نقصان۔ خود کو پانی میں ڈوبتے دیکھنا، زندگی میں بڑی آزمائش یا مشکل، کالے کتے یا شیر کا پیچھا کرنا، حسد کرنے والے لوگوں کا نقصان پہنچانے کی کوشش، بال سفید ہو جانا یا دانت گرنا، قریبی رشتہ دار کی بیماری یا موت، اندھیرے راستے یا بند دروازے دیکھنا، زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں بڑھنے کی علامت۔ ایسے خواب آنے پر صدقہ دینا، استغفار کرنا اور نماز میں پختگی اختیار کرنا ضروری ہے۔ سوال: کس نیک عمل کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق روزہ ایسا عمل ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے۔ سوال: خواب میں فوت شدہ لوگوں کو دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: فوت شدہ لوگوں کا خواب میں آنا مختلف معانی رکھتا ہے، مسکرا کر ملیں یا سفید لباس میں ہوں، خیریت اور جنت میں مقام کی نشانی، رونے یا غمزدہ ہوں، دعا اور صدقہ کی ضرورت ہے، کچھ مانگتے نظر آئیں، کوئی قرض یا حق باقی ہو سکتا ہے جو ادا کرنا ضروری ہے، اگر بلا کر ساتھ لے جائیں، کسی بڑی پریشانی یا موت کی وارننگ ہو سکتی ہے، اگر کچھ دیتے ہیں خیر و برکت اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ سوال: کس ٹائم گھر کی لائٹ جلانے سے فرشتے رزق لے کر گھر میں آتے ہیں؟ جواب: حدیث اور بزرگان دین کے مطابق فجر اور مغرب کے وقت گھر میں روشنی کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے، خاص طور پر مغرب کے وقت گھر کی لائٹ جلانے سے فرشتے رحمت اور رزق لے کر آتے ہیں، جبکہ اس وقت اندھیرا رکھنے سے شیطان گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سوال: 8 قسم کی عورتیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہ کون سی ہیں؟ جواب: پابند نماز عورت جو ہر فرض نماز وقت پر ادا کرتی ہے، صابرہ عورت جو مشکل حالات میں اللہ سے شکوہ نہیں کرتی، شوہر کی فرمانبردار عورت جو اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے، صدقہ اور خیرات کرنے والی عورت جو غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتی ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والی عورت
پردے کی پابند عورت جو شرعی حدود کا خیال رکھتی ہے، دیندار عورت جو دین پر عمل کرتی ہے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتی ہے، صبر اور قناعت کرنے والی عورت جو زیادہ کی لالچ میں شوہر پر بوجھ نہیں ڈالتی۔ سوال: روزے رکھنے اور نماز پڑھنے کے باوجود یہ 5 عورتیں جہنم میں جائیں گی؟ جواب: غیبت کرنے والی عورت جو دوسروں کی برائیاں کرتی ہے، بد زبانی کرنے والی عورت جو شوہر یا بچوں یا والدین کو سخت الفاظ کہتی ہے، بے حیائی کی طرف مائل عورت جو فحش لباس پہنتی ہے اور دوسروں کو بھی اس طرف راغب کرتی ہے، شوہر کے حقوق ادا نہ کرنے والی عورت، حسد اور بغض رکھنے والی عورت جو دوسروں کی خوشی سے جلتی ہے اور نفرت کرتی ہے۔ سوال: کس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے؟ جواب: جہاں دین کی کمی ہو اور بے پردگی عام ہو، جہاں جھوٹ، دھوکہ اور مکاری زیادہ ہو، جہاں مرد عورتوں پر ظلم کرتے ہوں، جہاں گھر کے افراد ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرتے ہوں، جہاں جادو ٹونا یا بد عقیدگی ہو، جہاں رشتہ صرف دولت دیکھ کر کیا جا رہا ہو نہ کہ کردار پر۔